ناظرین، امریکہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے انکار کر دیا، اور صرف امریکہ نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ان تین ملکوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کل آج صبح جو پاکستان اور چائنا نے یہ ریزولوشن پیش کیا کہ جی BLA جو ہے اس کے القاعدہ سے اور ISIS سے تعلقات ہیں، اور یہ انہی کی ایک شاخ ہے، اور اس کو یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھوشت کر کے اس کو بین کیا جائے، بین آرگنائزیشن قرار دیا جائے۔ اس کوشش کو امریکہ، برٹن اور فرانس نے ناکام بنا دیا۔ حالانکہ ایک ہفتہ پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ BLA دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن دنیا میں عالمی سیاست کے نظارے ہمارے سامنے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اسی پر آج میں بات کروں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اب امریکہ BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کی قرارداد کو روک رہا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا جس کے تحت سعودی عربیہ پر حملہ پاکستان پر اور پاکستان پر حملہ سعودی عربیہ پر تصور کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کسی ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ دونوں ملک جو ہے اس حملے کا جواب دیں گے یا اس جنگ میں برابر شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ بھارتی سرکار کے پاس نہیں تھی، یہ انتہائی خفیہ طور پر کیا گیا۔ اس کی اصل میں تیاری 3 سال سے ہو رہی تھی، لیکن اس پر دستخط ہونے کی جو ہے یہ انٹیلیجنس نہیں تھی، یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر یہ معاہدے پر دستخط ہونے والے ہیں۔ یہ جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اصل میں کام آج سے 3-3.5 سال پہلے جنرل راحیل شریف نے شروع کیا تھا، جو اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ایک لوز کولیشن ہے چند ملکوں کا ٹیررزم کے خلاف، وہ اس کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اب اس میں سعودی عربیہ کو اچانک یہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس میں قطر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ یہ ہے کہ اسرائیل نے جب قطر پر حملہ کیا تو قطر کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں۔ قطر کے حکمرانوں نے، قطر کے امیر نے یہ محسوس کیا کہ امریکہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، گو کہ امریکہ نے ان کو فون کر کے بتایا کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن وہ حملہ آلریڈی ہو چکا تھا، اور یہ جان بوجھ کر غالباً یہ فون ایک ایسے وقت پہ کیا گیا جب حملہ شروع ہو چکا تھا، تاکہ وہ بھی کہہ سکیں کہ جی ہم نے تو آپ کو اطلاع دینے کی کوشش کی لیکن تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس اسرائیل کے جو حملہ کیا قطر پہ، اس سے پورے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پر مسلمان جو ممالک ہیں ویسٹ ایشیا کے، ان کے اندر ایک شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی عربیہ نے بھی یہ دیکھا کہ اگر قطر جیسے ملک کو جو امریکہ کے اتنا قریب ہے اس کو امریکہ دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر یہ دھوکہ سعودی عربیہ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسرائیل نے امریکہ کی اس یقین دہانی کے بعد، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب اسرائیل کسی اور ملک کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نتن یاہو، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، ہم کریں گے، ہمارا جہاں دل ہوگا ہم کریں گے، حماس جہاں ہوگی ہم کریں گے۔ اسی چکر میں قطر سے حماس کے لیڈرز کو شفٹ کر کے ترکی پہنچایا گیا، جہاں وہ ترکی کے ایک بنکر میں بتایا جاتا ہے ان کو رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل ترکی پر اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے، اور اگر ترکی کے اوپر حملہ ہوگا تو آرٹیکل 5 جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، اس پر اطلاق ہو جائے گا اس کا، یعنی ایک نیٹو ملک کے اوپر حملہ
پوری نیٹو کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب وہ ماحول تیار ہو گیا جس ماحول میں سعودی عربیہ کو اپنے دفاع کے لیے ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جو نہ صرف مسلمان ہو بلکہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہو، اور اسی لیے سعودی عربیہ نے قطر کے حملے کے فوراً بعد پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں سعودی عربین لیڈرز کی، اور یہ طے پا گیا یہ معاہدہ۔ لیکن ناظرین، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے پیچھے چائنا ہے۔ چائنا اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہے وہ دن بدن بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور چائنا تو سعودی عربیہ کے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن چائنا اپنی کلائنٹل سٹیٹ جو ہے پاکستان، اس کے ذریعے سعودی عربیہ سے ڈیفنس پیکٹ کر سکتا ہے، میوچل ڈیفنس پیکٹ۔ اور چائنا ہی کے کہنے پر پاکستان نے سعودی عربیہ سے یہ معاہدہ کیا، یعنی چائنا نے سعودی عربیہ اور پاکستان دونوں کو اس ڈیفنس پیکٹ پر سائن کرنے کے لیے رضامند کیا ہے، اور اب اس ڈیفنس پیکٹ کے ذریعے سعودی عربیہ خود بائی ڈیفالٹ ایک نیوکلیر پاور بن گیا، یعنی سعودی عربیہ کی ایکسیس ہو گئی ہے پاکستان کے نیوکلیر دفاعی نظام تک، ایٹم بم تک بھی، کیونکہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے سعودی عربیہ پہ تو پھر یہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور جب پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا تو پھر پاکستان اور سعودی عربیہ مل کر اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیں گے۔ ایسے میں نیوکلیر ویپنز استعمال ہوں گے۔ آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 2500 پاکستانی فوجی بھیجے جا رہے ہیں سعودی عربیہ، وہ جو وار ہیڈز ہیں، نیوکلیر وار ہیڈز اور نیوکلیر آرسنل جو ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کی ٹریننگ والے لوگ ہیں، یعنی ان کے پاس یہ ٹریننگ ہے۔ کوئی تقریباً 8000 لوگ ہیں پاکستان میں جو نیوکلیر سسٹم میں کام کرتے ہیں، اور وار ہیڈز کو ہینڈل کرنا اور نیوکلیر سٹاف جو ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا۔ 2500 وہاں چلے گئے، اور یہ جو گئے ہیں وہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر ساز و سامان جو ہے، جیسے نیوکلیر وار ہیڈ ہوتے ہیں اور یہ چیزیں، یہ آلریڈی سعودی عربیہ میں داخل کر رہا ہے یا کر چکا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں پاکستان نہیں لڑے گا، جیسے آپریشن سندور میں پاکستان نہیں لڑا انڈیا کے ساتھ، چائنا لڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ پاکستان یا سعودی عربیہ نہیں لڑے گا، چائنا لڑے گا۔ اس حوالے سے یہ چائنا کی بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، اور وہ پہلو یہ ہے کہ امریکہ کو بھی کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوئی، اور نہ ہی بھارت کو ہوئی، کیونکہ اگر انڈیا کو یہ خبر مل جاتی انڈیا کی انٹیلیجنس سے کہ بھائی یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ یہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، تو پھر انڈیا ضرور امریکہ کے کانوں میں یہ بات ڈالتا، یا برٹن کے یا فرانس کے کانوں میں یہ بات ڈالتا کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر کوشش کی جاتی یہ معاہدہ نہ ہو، اس معاہدے کے خلاف ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہو جاتی، پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی، سعودی عربیہ کو کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا جاتا، کچھ بھی کیا جاتا، لیکن امریکنز ور کاٹ آف گارڈ، اور بہت ناراض ہیں امریکنز، کیونکہ ان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا ایلائی نکل گیا۔ دیکھیے، امریکہ کی جو معیشت ہے وہ اسلحہ سازی کی اوپر چلتی ہے، اور آج سے نہیں چل رہی، ہمیشہ سے چل رہی ہے، اور اسی لیے امریکہ جنگیں بھی کرواتا ہے، جنگیں ہوگی تو ان کا اسلحہ بکے گا۔ تو سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ سے
اسلحہ خریدنے والا ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ اب سعودی عربیہ چائنا کے جو طیارے ہیں وہ خرید رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انحصار امریکن جہاز اور امریکن جہازوں کے اسپیئر پارٹس اور جو دوسرے ملک ہیں جیسے رشیا ہے اس پر کم ہوگا، فرانس پہ کم ہوگا اور چائنا پہ زیادہ ہوگا۔ تو ایک ایک کر کے امریکہ کے جو گاہک ہیں وہ چائنا توڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو جنگی بخار ہے اس میں اور تیزی آئے گی، یہ کم نہیں ہوگا۔ ادھر انڈیا کے لیے بھی اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ سوال کھڑا ہو گیا کہ اگر پاکستان ہندوستان کے اندر کوئی دہشت گردانہ کارروائی کرتا ہے، کوئی ایکٹ آف ٹیررزم کرتا ہے، تو کیا سندھو 2 ہوگا؟ اور اگر سندھو 2 ہوگا تو اس میں پھر سعودی عربیہ کا کیا کردار ہوگا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ہندوستان چاروں طرف سے ہندوستان کو چائنا نے گھیر لیا ہے۔ آپ ذرا نقشہ اٹھا کے دیکھیں اور بالکل جسے کہتے ہیں نا غیر جانبداروں کی، کسی کی سائڈ نہ لیں، نہ انڈیا کی، نہ چائنا کی، نہ امریکہ کی، نہ پاکستان کی، صرف آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ ریڈ سٹارز نظر آئیں گے۔ چائنا پوری طرح گھیر چکا ہے اس وقت بھارت کو جغرافیائی طور پر، اور جغرافیائی طور پر گھیرنے کا مطلب ہے کہ سمندری راستے، زمینی راستے، تجارتی راستے۔ تو یہ بہت اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے بھارت کے لیے کہ وہ اس انسرکلمنٹ کو کیسے توڑے گا، کیونکہ بھارت کے ہمسائے میں کوئی ملک بھی بھارت کا اب دوست نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کا رویہ دشمنانہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ بیان آ جاتا ہے امریکن، یہ خبر آ جاتی ہے کہ جی وہ تو جو کیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں چائنا اور پاکستان نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے، دہشت گرد تنظیم گھوشت کرنے کے لیے ریزولوشن پیش کیا، لیکن امریکہ، برٹن اور فرانس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو پاس نہیں ہونے دیا۔ ریزولوشن سمپل تھا کہ جی یہ القاعدہ اور ISIS کا تسلسل ہے، ان کا حصہ ہیں، اسی طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا آپ کے ثبوت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں جی امریکہ سیدھی گال کی تھی، انہوں نے کہا جی ثبوت لے آؤ، ثبوت لاؤ۔ انہوں نے کہا جی ثبوت تو پھر نہیں ہے گا، دیکھو نا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرانس بھی اسلحہ بیچنے والا ملک ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، ریئیکٹرز، ایٹمی ریئیکٹر۔ برٹن بھی اسلحہ بیچنے والا ملک ہے۔ برٹن دنیا کا غالباً سب سے زیادہ بڑا ملک ہے جو مائنز بیچتا ہے، یہ زمینی سرنگیں بیچتا ہے، مائنز۔ اور امریکہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جہازوں سے لے کر تو ہر چیز، بندوقوں تک۔ تو یہ 3 ملکوں کے گاہ کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے جی۔ چائنا نے سعودی عربیہ پہ، اور پاکستان بھی اسلحہ تھوڑا بہت لیتا تھا، اور باقی ملکوں پہ بھی۔ تو پھر وہ ریٹیلیٹ کیسے کرے گا امریکہ؟ تو پھر ٹھیک ہے، بلوچستان کو آزاد کراتے ہیں، کیونکہ بلوچستان پھر ایک ایسی ریاست ہوگی جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی جڑی ہوگی، ایران کے ساتھ بھی جڑی ہوگی، افغانستان کے ساتھ بھی جڑی ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ بھی جڑی ہوگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم بلوچوں سے بات کریں گے، بلوچستان کو آزاد کرواؤ، ایک علیحدہ ملک بناؤ، ہم بلوچستان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے، ان کی سرکار کے ساتھ، مائنز کی، منرلز کی۔ یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے اس کے بعد جو یہ انکار کیا ہے انہوں نے پاکستان اور چائنا کے ریزولوشن کو پاس کرنے پر۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اور آپ نے جوائن کیا چینل کو کہ نہیں کیا جوائن؟
کل 2 لوگوں نے جوائن کیا ہے، آپ بھی جوائن کیجئے.